بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ اور سن رہے ہیں پروگرام دنیا کا مستقبل پیر پنجر سرکار کی نظر میں۔ ناظرین کرام، آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، نئی پیشن گوئیوں کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ تو چلتے ہیں ناظرین آج کی ویڈیو کی طرف۔ ناظرین کرام، پیر صاحب کہتے ہیں بھارت پاکستان کو دھمکیاں بھی دے رہا ہے اور کوئی چھوٹا موٹا حملہ بھی کرتے رہتے ہیں۔ کارگل کی جنگ جس دن شروع ہوئی تھی اس دن سے جتنے بھی پاک فوج کے شہید ہیں وہ غزوہ ہند میں شامل ہیں۔ اس بات کا کسی کو نہیں پتا، اس بات کا حکومت کو بھی نہیں پتا۔ حکومت مہنگائی کرنے میں مصروف ہے لیکن حکومت اس طرف توجہ نہیں دے رہی۔ جو ضروری کام ہے اس طرف سے حکومت مکمل طور پر باخبر ہے اور مہنگائی کرنے میں لگی ہوئی ہے۔ دوسروں کے بچے شہید ہو رہے ہیں اس لیے ان کو کوئی فکر نہیں ہے۔ اگر فوج میں حکومت کے بچے ہوتے اور ان کی جان جاتی تب ان کو محسوس ہوتا۔ پیارے پیارے نوجوان شہید ہو جاتے ہیں، ملک کی خاطر سب کچھ قربان کر جاتے ہیں۔ اپنی جان سے بڑھ کر کوئی چیز عزیز نہیں ہوتی اور پاک فوج کے جوان جان تک قربان کر دیتے ہیں، تبھی یہ ملک اتنا طاقتور ہے اور یہ ملک آزاد ہوا ہے۔ لاکھوں لوگوں کی قربانیاں ہیں، یہ ملک کوئی ایسے پلیٹ میں رکھ کر نہیں ملا۔ اس کو حاصل کرنے کے لیے لاکھوں لوگوں نے جان کے صدقے پیش کیے ہیں۔ ناظرین کرام، غزوہ ہند تو شروع ہے۔ بغیر کسی رکاوٹ کے حکومت کو چاہیے کہ قومی سلامتی کا اجلاس بلا کر فوری طور پر غزوہ ہند کا فنڈ قائم کیا جائے۔ اس کے لیے جو رقم مختص کی جائے وہ ساری کی ساری غزوہ ہند کی تیاری کے لیے لگائی جائے۔ اس میں فوج کی تیاری، جنگی ساز و سامان اور دوسرے ضروری اقدام اٹھائے جائے۔ بہت سارے لوگ ملک شام میں بیٹھے ہیں جو غزوہ ہند میں شامل ہونے کے لیے بیٹھے ہیں، وہ اپنا مال سب کچھ غزوہ ہند کی تیاری کے لیے جمع کروانا چاہتے ہیں۔ ایسے ہی روس کے بھی بہت سارے لوگ ہیں جو غزوہ ہند کی شیدائی ہیں اور غزوہ ہند میں شامل ہونا چاہتے ہیں، اپنا مال بھی خرچ کرنا چاہتے ہیں۔ امریکہ، آسٹریلیا، سعودی عرب اور کافی ممالک ایسے ہیں جن میں بیٹھے مسلمان غزوہ ہند کی تیاری کے لیے انتظار میں ہیں۔ ایسے پاکستان کے لوگ بھی تیار ہیں، پاکستان کے لوگ بھی غزوہ ہند کے انتظار میں ہیں۔ پاک فوج نے اپنے ایک اور بیلسٹک میزائل کا کامیاب تجربہ کیا ہے۔ یہ میزائل زمین سے زمین مار کرنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ اس میزائل کا نام شاہین 1A میزائل ہے۔ پاکستان میزائلوں کی دنیا میں بہت آگے نکل چکا ہے۔ پاکستان کی فوج نے بھی غزوہ ہند کی تیاری کے لیے کمر کس رکھی ہے۔ پاکستانی فوج سے جتنا ہو رہا ہے وہ اپنے جنگی ساز و سامان بنا رہے ہیں۔ ہر سال کوئی نہ کوئی سنگ میلہ ملک کر لیا جاتا ہے۔ یہ اپنا وقت گزارنے میں لگے ہیں کہ ایسا نہ ہو، یہ کام ایسا نہ ہو، اس کو اس طرح سے کرو۔ غزوہ ہند تو ہونا ہی ہونا ہے۔ بزرگ بھی یہ بات بول کر گئے ہیں۔ جیسے مریم نواز نے کہا کہ آر یا پار، ایسے ہی آپ کو بھی غزوہ ہند میں آر پار کرنا ہوگا۔ فنڈ قائم کرو اور غزوہ ہند کی تیاری کرو۔ ناظرین کرام، غزوہ ہند کی فتح پاکستان کو نصیب ہوگی، اس کی فاتح پاک فوج ہوگی۔ اگر غزوہ ہند میں موت آ جائے تو اس سے بڑھ کر کوئی موت نہیں ہے۔ زندگی کا مقصد ہی حاصل ہو جاتا ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی موت بہتر نہیں ہے۔ اللہ نے خود کہا ہے کہ غزوہ ہند کی موت شاندار موت ہے۔ ہندوؤں کا کوئی عقیدہ نہیں ہے، آخرت میں بخشش عمل کی بنیاد پر ہوگی۔ ہم پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، انشاءاللہ اس میں جیت مسلمانوں کی ہوگی، ایک ہندو بھی باقی نہیں رہے گا، سب مل بیٹھ کر دیں گے۔ غزوہ ہند کا صحرا پاک فوج کے سر پر سجے گا۔ ناظرین کرام، یہ آڈیو والا جو سین چل رہا ہے اس کی بڑی وجہ کرپشن بچانا ہے۔ نواز شریف نے جب پارلیمنٹ میں جھوٹ بولا تو قطری خط آ گیا، پھر ان سے پوچھا گیا کہ کوئی جائیداد ہے، تب ہی کہا کہ نہیں ہے۔ لندن میں کتنے فلیٹ ہیں، تب ہی نہیں بتایا۔ جھوٹ پر جھوٹ بولتے ہیں۔ اب نواز شریف لندن میں پھر کس کے فلیٹ میں رہ رہا ہے؟ ان سے پوچھا گیا اتنے پیسے کہاں سے آئے، تب بھی کوئی جواب نہیں دیا، بالکل خاموش تھا نواز شریف۔ کانفرنس میں لندن فلیٹ کا کاغذ بھی جمع نہیں کیا گیا۔ حکومت کو بس اب دنیا مل گئی ہے، نواز شریف کا ایک خواب ادھورا رہ گیا ہے، اس بارے میں جو بائیڈن نے کوئی مدد نہیں کی۔ نواز شریف کا جو ادھورا خواب رہتا ہے وہ پورا کیا جائے۔ نواز بابا برکت علی سرکار نے کہا 3 بار وزیر اعظم بنو گے، 4تھی بار نہیں بنو گے۔ پوری پی ڈی ایم جو ہے شراب کے نشے میں دھت ہے۔ ایسے ہی شراب خانے میں ایک شراب کے ڈرم میں چوہا گر گیا، چوہے نے شور شروع کر دیا تو مالک نے چوہے کو باہر نکال کر پھینک دیا تو چوہا کہتا ہے بلی کہاں ہے، اس کو میرے سامنے لے آؤ۔ ایسے ہی اپوزیشن والے ہیں، یہ کہتے ہیں عمران خان کو میرے سامنے لاؤ، ووٹنگ مشین کو ہم نہیں مانتے، بس عمران خان کو سامنے لاؤ۔ ناظرین کرام، اپوزیشن کا اندر جانے کا وقت شروع ہو گیا ہے، سب کے سب اندر جائیں گے، کوئی بھی باہر نہیں رہے گا۔ جو نون لیگ والوں نے آڈیو بنا کر جو کہ جعلی ہے اس کو عدالت میں چلایا گیا، ثاقب نثار نے کہا کہ یہ جعلی ہے، اب سوچ رہا ہوں کون سا قانونی راستہ لیا جائے۔ آڈیو میں کہا گیا ہے کہ عمران خان کو لانے کے لیے نواز شریف کو سزا دینی ہوگی۔
اگر مریم نواز پر کوئی کیس نہیں ہے تو اس پر کوئی کیس بناؤ، یہ فیصلہ تو کب کا ہو چکا ہے اور اس کے ثبوت بھی ہے۔ لیکن نون لیگ والے اب آڈیو لے آئے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، ان کو شرم بھی نہیں آتی۔ ثاقب نثار نے سارا ملبہ ان پر گرا دیا ہے، سعد رضوی کا نام ہر چیز سے نکل گیا ہے، تحریک لبیک پر جتنی بھی پابندیاں تھی سب کی سب ختم ہو گئی ہے۔ افغانستان کے بھائیوں کے لیے ساری ضروریات پوری کریں گے۔ عمران خان مقدر کا سکندر ہے، کپتان نے وہ کچھ کر دیا جو کوئی نہ کر سکا، اپوزیشن اب ڈوب مرے، ان کے معاملات ٹھیک نہیں ہے، مہنگائی کرنے والوں کو حکومت نہیں چھوڑے گی۔ نون لیگ نے اب حکومت کو مشکل وقت دینے کا فیصلہ کیا ہے، احتساب کے نام پر ہونے والی زیادتیوں پر متحد ہیں، شہباز شریف اور اپوزیشن مل کر حکومت کو بھگائیں گے۔ ان کے معاملات اندر اندر خراب چل رہے ہیں، ناراض لوگوں نے حکومت سے مذاکرات کی پیشکش کر دی اور حکومت بھی ان کے ساتھ مذاکرات کرے گی۔ ٹیکس لینا حکومت کا حق ہے، سب سے ٹیکس لیا جائے گا، ناجائز منافع خور برداشت نہیں ہے۔ آرمی چیف نے ٹی ٹی پی کے لیے کابینہ کو اعتماد میں لیا ہے، ان کے ساتھ مذاکرات کرنے چاہیے۔ چیئرمین نیب کی مدت ملازمت میں بھی توسیع کر دی گئی۔ نواز شریف کی وطن واپسی پر بہت بڑی ڈیل ہو گئی ہے، برطانیہ نے نواز شریف کو واپس بھیجنے کی لال جھنڈی دکھا دی ہے۔ نواز شریف کلبھوشن کو رہا کرنا چاہتا تھا، کلبھوشن کو رہا کرنے سے پہلے ان کو پاکستانیوں کی لاشوں سے گزرنا پڑے گا۔ انسانی بحران سے بچنے کے لیے افغانستان میں عالمی اتفاق رائے ضروری ہے۔ عدالتوں نے فوج کے خلاف پروپیگنڈا کرنے والوں کو نہیں چھوڑا۔ جب بھی نواز شریف اور مریم کا کیس عدالت میں آتا ہے تو کوئی ویڈیو یا آڈیو جو جعلی ہوتی ہے اس کو لے کر آ جاتے ہیں۔ جج شمیم کے بیٹے نے کہا کہ نواز شریف اس کو صدر پاکستان بنائے گا۔ یہ جو بات کر رہے ہیں یہ بچہ بچہ سمجھتا ہے، نواز شریف کو 3 بار وزیر اعظم بنا دیا، یہ 1 بار بھی نہیں بنتا تھا۔ یہ تو بابا برکت علی نے کہا تھا کہ تبھی یہ 3 بار وزیر اعظم بنا ہے، اب یہ سوچ رہا ہے کہ میرا ٹائم ابھی رہتا ہے، حالانکہ یہ 3 بار وزیر اعظم بن چکا ہے۔ باہر کی ایجنسیاں بندے ڈھونڈتی ہیں کہ 2 نمبری کرنے والا بندہ کون ہے، تو نواز شریف اور زرداری پیش ہو گئی، ان پر ڈالر کی برسات کی گئی۔ ناظرین کرام، مریم اور نواز شریف کی ویڈیو لنک کے ذریعے بات چیت، نواز شریف کو آتے ہی وزیر اعظم بنا دیا جائے گا، کیسے وزیر اعظم بنے گا؟ حالانکہ نواز شریف تا حیات کے لیے نااہل ہے، اب نواز شریف کو وزیر اعظم بنانا تو دور کوئی سیٹ بھی نہیں ملے گی، یہ افواہ پھیل چکی ہے۔ آگے بھی عمران خان بیٹھا ہے، جیسے ہی نواز شریف آئے گا اس کو فوراً جیل میں ڈال دیا جائے گا۔ نواز شریف نے جتنی بھی کرپشن کی ہے 1 پیسہ بھی واپس نہیں کیا۔ آرمی چیف کی دبنگ بیان نے نواز شریف کا سارا پیسہ برباد کر دیا ہے۔ عدلیہ اور فوج کو لڑانے کی سازش پکڑی گئی ہے، جو بھی اس سازش میں ملوث ہے ان کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے تاکہ یہ دوبارہ ایسی حرکت نہ کریں۔ انہوں نے فوج کو سمجھ کے رکھا ہے، سرخ لائن پار کرنے والوں کو گولی مارنے کا حکم ہے، یہ سارے معاملات خراب ہو چکے ہیں۔ ناظرین کرام، میں امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو کافی اچھی لگی ہوگی۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔